المرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ محمد رسول الله سبحان اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله من روحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ درود پاک پڑھنے کی زحمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا سبحان اللہ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول والا نہ ہوتا بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا سبحان اللہ دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا سبحان اللہ جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تمام ہی سیرت کمیٹی کے اراکین خوش نصیب ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام کی یاد میں محفل سجانے کی اللہ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کی جانے والی اس خوبصورت کوشش کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین آپ سے ایک ایسا تعلق ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہے کئی سالوں کے بعد آپ کے علاقہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا
یہاں میرا رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی صدیق کے غلام ہیں اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے بھی صدیق کے غلام ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا رشتہ ہے کہ کیسا ہی ملک ہو، کیسا ہی موسم ہو، کیسے ہی حالات ہو، جس رشتے کی بنیاد ابو بکر صدیق ہو، وہ رشتہ کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بعض دفعہ جلسوں میں آنے والے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں، یہ تو وہ بچے ہیں جنہوں نے علامہ اعظم طارق کو نہیں دیکھا، ہم گناہگاروں کی محبت ان کے دل میں کیسے آ گئی۔ مجھے اپنے شہداء کی دی گئی قربانیوں پر معصوم چہروں کو دیکھ کر اور بھی یقین ہو جاتا ہے، چونکہ یہ معصوم جو ہم سے محبت کر رہے ہیں یہ آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں، یہ نبی کے سسر اور دامادوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور میں کسی بڑی عمر والے کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، اس کو کوئی مفاد ہوگا، لیکن اس بچے کی عمر 7 سال 10 سال کے درمیان ہو، اس کو تو مفاد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ اگر رات کی تاریکیوں میں اپنے گھر سے نکل کر جلسہ گاہ تک آتا ہے اور محبت کا اظہار اس جلسے میں بیٹھ کر بھی کرتا ہے، الفاظ سے، انداز سے، نعروں سے، جواب سے، تو مجھے پھر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی اس ظاہری مدد اور نصرت سے اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ حق نواز کا لگایا گیا پودا مرجھایا نہیں ہے، علامہ اعظم طارق کا دیا گیا خون ضائع نہیں ہوا، علامہ علی شیر حیدری کی دی گئی قربانیوں کو اللہ رنگ لگائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان کی دھرتی پر شہداء کا مشن پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میں پچھلی مرتبہ جب آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت سے لے کر اب 2022 کے درمیان میں ایک رات میرے اوپر آئی جس کی لمبائی 8 گھنٹے نہیں بلکہ 18 مہینے تھی، اور کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ روشنی کہاں سے پھیلے گی، کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ حالات کس رخ پر جائیں گے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ آنے والی کل کون سی خبر لے کے آئے گی، لیکن دل میں بار بار ایک ہی بات تسلی کا سامان پیدا کرتی، اور وہ یہ تھی کہ اگر 18 مہینے کی یہ رات حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے تو سودا نقصان کا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں 31 جولائی کو کال کوٹھڑی سے نکلا اور 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا، 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایوان میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہنچنے پر جب بھی حضور کی ختم نبوت کے تذکرے کرتا ہوں، میں کہروڑ پکا میں آؤں یا نہ آؤں، مجھے پتا ہے کہ وہاں میرے ہر تذکرے کے پیچھے میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، وہاں میری اٹھائی جانے والی آواز کے پیچھے آپ دوستوں کی محبتیں اور دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان خوبصورت نسبتوں کو دونوں جہانوں میں قائم و دائم رکھے۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ربیع الاول میں بطور خاص حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر تو وہ ہے جو مکہ میں حضرت آمنہ کی گود ہے، لیکن ایک منظر وہ ہے جب عالم ارواح میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی روح کے سامنے تمام انبیاء کی روحوں کو لا کھڑا کیا، اور قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ارواح کی شکل میں عالم ارواح میں جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان لاؤ، تمہاری زندگیوں میں آ جائیں تو ان کی مدد اور نصرت کا وعدہ کرو،
اور نہ آئیں تو تمہیں یہ ضروری ہے کہ جب دنیا میں جاؤ تو اپنی رسالت کا اعلان کرو اور محمد کریم کی آنے کی خبر دو۔ تمام انبیاء نے عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اقرار کے صدقے تمام انبیاء اور رسل کو تاج رسالت، تاج نبوت پہنا دیا۔ اور قرآن مجید میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تشبیہ دیتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، لیکن قرآن مجید ایک موقع پر حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے سراجا منیرا کہتا ہے، چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا سورج کہتا ہے۔ تو اگر رات کی تاریکی میں چمکنے والے ستاروں سے پوچھا جائے کہ روشنی تمہاری اپنی ہے، وہ کہتے نہیں، ہماری روشنی تو پھیلی ہے، اصلی روشنی سورج کی ہے، ہمیں سورج نے چمکایا، سورج نے ہمیں چمکنا سکھایا، ہم رات بھر چمکیں گے، صبح پھر سورج آئے گا، ہمیں چارج کر کے چلا جائے گا، ہم پھر چمکتے رہیں گے۔ پاک پیغمبر کو قرآن مجید سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور جب قرآن مجید ہی اپنی آیت کی تفسیر کرے تو اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔ دوسرے موقع پر قرآن مجید کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ حضور علیہ السلام کی مدد و نصرت کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل کو تاج رسالت، تاج نبوت پہنا دیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے، چاند کی روشنی تو پھیلی ہے، سورج کی روشنی ذاتی ہے، ستاروں کی روشنی تو پھیلی ہے، بالکل اسی طرح میرے نبی کی نبوت حقیقی ہے، آدم کی نبوت تو پھیلی ہے، میرے نبی کی نبوت حقیقی ہے، عیسیٰ کی نبوت تو پھیلی ہے، میرے نبی کی نبوت حقیقی ہے، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے۔ آپ نے علماء کرام سے یہ سن رکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام آخر میں آئے، حضور علیہ السلام آخر میں آئے، لیکن میں اس کو ایک الگ رخ سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور آخر میں نہیں آئے، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام درمیان میں آئے۔ آپ کہیں گے کہ جی درمیان میں کیسے آئے؟ حضور کے پیچھے انبیاء کی جماعت تھی اور حضور کے آگے صحابہ کی جماعت تھی۔ حضور علیہ السلام آئے درمیان میں، حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے، اور حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند کر کے گئے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور کے جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں آ سکتا۔ اب یہ پاک پیغمبر درمیان میں آئے، حضور علیہ السلام کی اس نور کی روشنی پہلوں پر گئی تو 1,24,000 انبیاء نبوت کے ستارے بن گئے، اور حضور کے اس نور کی روشنی بعد والوں پر گئی تو 1,24,000 صحابہ ہدایت کے مینارے بن گئے۔ پاک پیغمبر کی یہ روشنی پہلوں پر گئی تو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنا دیا، اور پاک پیغمبر کے بعد والوں پر جب یہ روشنی گئی، اللہ نے 313 کو بدر میں اتار کر باقی صحابہ سے نمایاں کر دیا۔ پاک پیغمبر کی یہ روشنی پہلوں پر گئی، سارے رسول اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن 10 وہ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ بعد والوں پر پاک پیغمبر کا نور نبوت جب واضح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کا تاج پہنا دیا، اور پاک پیغمبر سے پہلے انبیاء سارے اعلیٰ، رسول سارے اعلیٰ، اور 10 کے اپنے شان اور کیا کہنے، لیکن ان 10 میں اللہ نے 4 نبیوں کو نمایاں کر دیا، رسولوں کو نمایاں کر دیا، کتابیں عطا کر کے ان کو عرفہ و اعلیٰ کر دیا۔ ایک کو دنیا حضرت موسیٰ کے نام سے جانتی ہے جن کو اللہ نے تورات دے کے بھیجا، ایک کو دنیا حضرت داؤد کے نام سے جانتی ہے جن کو اللہ نے زبور دے کے بھیجا، ایک کو دنیا عیسیٰ کے نام سے جانتی ہے جن کو اللہ نے انجیل دے کے بھیجا، اور ایک کو کائنات محمد کریم کے نام سے جانتی ہے جن کو اللہ نے قرآن دے کر بھیجا۔ اور پاک پیغمبر کے بعد جب پاک پیغمبر کا یہ نور پھیلا، سارے صحابہ اعلیٰ، بدر والوں کی شان کا کیا کہنا، 10 مبشرہ 10 جن کو حضور نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن ان میں پھر 4 وہ تھے جن
کو اللہ نے سب صحابہ سے نمایاں کیا، ایک کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا عمر کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا عثمان کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا علی کے نام سے جانتی ہے۔ اور پاک پیغمبر کا نور پیچھے گیا تو سب کا نور سمٹ کر پاک پیغمبر کے تاج نبوت میں ہے، اور صحابہ کرام کا نور سب میں گیا لیکن سب کا سمٹ کر جس ایک میں آیا اس کا نام ابو بکر صدیق۔ میرے نبی کریم کو اللہ نے درمیان میں بھیجا، پیچھے انبیاء کی جماعت ہے اور آگے صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ کہروڑ پکا والے یہ شعر تو پڑھتے رہتے ہیں نا، خدا سے مانگ کر لائے تھے زندگی کے 4 دن، 2 انتظار میں گزر گئے، 2 دیدار میں گزر گئے۔ میں نے اس شعر کو یہاں لگانا مناسب سمجھا، اگر انبیاء کی جماعت کی بات کریں تو ان کے 2 دن انتظار میں گزر گئے، اور صحابہ کی بات کریں تو ان کے 2 دن دیدار میں گزر گئے۔ حضور سے پیچھے انبیاء کی جماعت ہے، معصوم ہے، اور حضور کے بعد صحابہ کی جماعت ہے، معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیے دونوں کو عزت اور عظمت کا جو مرکز ہے وہ پاک پیغمبر کی ذات ہے۔ انبیاء کی جماعت معصوم ہے، صحابہ کی جماعت محفوظ ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے چن لیا، اور انبیاء کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دے دیا۔ اب کوئی عبادت کرے، ریاضت کرے، روزے رکھے، سجدے کرے، حج کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، حاجی بنے، نمازی بنے، قاری بنے، شیخ الحدیث بنے، شیخ التفسیر بنے، سب کچھ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد جس جماعت کو عزت اور عظمت عطا کی اس کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ایسا اونچا، بلند و بالا اور عظمتوں پہ رکھ دیا کہ اب بعد میں آنے والا کوئی عبادتیں کرے، روزے رکھے، منتیں مانگے، کھانا کھلائے، یتیموں کی پرورش کرے، غلاموں کو آزاد کرے، جو چاہے کرے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ حضور کا صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ ساری کوشش کے باوجود نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ یہ دونوں جماعتوں کا انتخاب اللہ نے کیا، اور اللہ نے جن کو انبیاء کے منصب پہ بٹھانا تھا بٹھا دیا، اور اللہ نے جن کو صحابہ کے مقام پر بٹھانا تھا بٹھا دیا۔ اب کوئی کوشش سے نبی کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا، کوشش سے کوئی صحابی کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے اگلی بات، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے فلاں ڈاکٹر پسند نہیں، مجھے فلاں عالم پسند نہیں، فلاں محدث پسند نہیں، فلاں مفسر پسند نہیں، تو بالکل تنقید ہو سکتی ہے، بادشاہ پر بھی ہو سکتی ہے، عالم پر بھی ہو سکتی ہے، شیخ الحدیث پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، صحابی پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے، عالم ایک کے بعد دوسرا بھی بنے گا، محدث ایک کے بعد دوسرا بھی بنے گا، مفکر ایک کے بعد دوسرا بھی بنے گا، بادشاہ ایک کے بعد دوسرا بھی بنے گا، کیونکہ یہ جتنے بھی منصب ہیں یہ سارے کوشش کے ساتھ اللہ نے رکھے ہیں، کسبی منصب ہے، عطائی نہیں ہے، کسبی ہے۔ کوشش کرنے سے ڈاکٹر بھی بنے گا، کوشش کرنے سے وکیل بھی بنے گا، کوشش کرنے سے قاری بھی بنے گا، کوشش کرنے سے امام بھی بنے گا، استاد بھی بنے گا۔ جتنے بھی کسبی منصب ہیں، جتنے بھی منصب کوشش سے مل سکتے ہیں، ان پہ تنقید جائز ہے، ان پہ تنقید جائز ہے۔ انبیاء اور صحابہ کا جو مقام ہے یہ کوشش سے ماورا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ انبیاء پہ تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انبیاء پہ تنقید کرنے والا در حقیقت یہ کہتا ہے مجھے اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے، صحابہ پہ تنقید کرنے والا در حقیقت یہ کہتا ہے مجھے اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرے انبیاء کی جماعت میں، جو اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرے صحابہ کی جماعت میں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بڑی آسان سی بات ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ جس کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں مسلمان نہیں، مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اب یہاں پہ بعض لوگ تنقید کرتے ہوئے اپنی حدود بھول جاتے ہیں۔
اور حدود کراس کر کے وہ صحابہ کرام تک پہنچ جاتے ہیں اور صحابہ کرام پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض نے تو انبیاء پر بھی اپنے قلم چلائے، انبیاء پر بھی انہوں نے ورقے سیاہ کر دیے. انبیاء پر لکھنے والا، صحابہ پر لکھنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا جب لوگ 18 کے الیکشن میں ووٹ دے دیں تو بعد میں حالات ویسے نہ ہوں جیسے ذہن میں تھے، تو وہ ضرور کہہ دیتے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ ہوگا، ہمیں پتہ نہیں تھا بعد میں یہ ہوگا. اور بعد میں عدم اعتماد کے بعد متحدہ اپوزیشن جب متحدہ حکومت بنا لے اور مہنگائی قابو میں نہ آئے تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا بعد میں یہ ہوگا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مہنگائی کا جن ہم بوتل میں بند نہیں کر سکیں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حکومت ہمارے گلے پڑ جائے گی. اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم یہ نہ کرتے. تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی تو دور کی بات ہے، وزیر اعظم بھی ڈول جاتا ہے. پتہ نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی تو دور کی بات، بادشاہوں کو بھی مغالطے لگ جاتے، قوموں کو مغالطے لگ جاتے. کیرول پکا کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قوموں کو مغالطے لگتے، بادشاہوں کو مغالطے لگتے، عوام کو مغالطے لگتے، خواص کو مغالطے لگتے. جس ایک ذات کو مغالطہ نہیں لگتا وہ کون ہے؟ اللہ. آواز نہیں ہے، زبان تو آپ کو کہہ دیتی ہے الاؤ کا سجدہ. جس کو ایک ذات کو مغالطہ نہیں لگتا وہ کون ہے؟ جو ایک ذات لمحہ بھر کے لیے دھوکہ نہ کھائے وہ کون ہے؟ جو ایک ذات لمحہ بھر کے لیے اونگ نہ آئے وہ کون ہے؟ جو ایک ذات لمحہ بھر کے لیے بھولے نہ وہ کون ہے؟ جو ایک ذات ہر وقت پوری شان کے ساتھ موجود تھی ہے اور رہے گی وہ کون ہے؟ اس نے ابو بکر کا انتخاب کیا. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. اس نے ابو بکر اس نے چنا ہے. یہ کوئی پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی متحدہ اپوزیشن اور متحدہ حکومت کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے اللہ کے قرآن کی، یہ بات ہے مصطفیٰ کے فرمان کی. اور جب بات آ جاتی ہے نبی کے پہلے یار ابو بکر صدیق کی تو وہ بات 1400 سال پرانی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بات تورات کی ہے، وہ بات انجیل کی ہے، وہ بات زبور کی ہے، وہ بات تمام انبیاء اور رسول کی زبانوں پر ہے. وہ بات پاک پیغمبر کے انتخاب کی آ جائے، سسرال کی شکل میں ہو، دامادوں کی شکل میں ہو، حبشے کے کالے بلال کی شکل میں ہو. دنیا کی ساری تحقیقیں غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے یار میں فرق نہیں. چننے والا کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ بولتے جائیے گا، چننے والا کون ہے؟ گود میں سلانے والا کون ہے؟ تخت خلافت پہ بٹھانے والا کون ہے؟ نبی کا مسلح دینے والا کون ہے؟ تو کرو جھگڑا، لڑ جاؤ جا کے. ہمارے ساتھ کون سا جھگڑا ہے بھائی؟ مولانا حق نواز کے مشورے سے عائشہ کا رشتہ دیا. ہمارے ساتھ کس بات کا اختلاف ہے؟ حفصہ کے رشتے کے گواہ اعظم طارق تھے. ہمارے ساتھ اختلاف کس بات کا ہے؟ محمد کریم نے دائیں بائیں ابو بکر و عمر کو سنایا تو عبدالستار توسوی سے پوچھ کے سنایا. اور ابو بکر و عمر کی بات آئے، میں ابو بکر و عمر کی بات پر دلیل دینا بھی توہین سمجھتا ہوں. ابو بکر و عمر کی بات پر دلیل بنتی کوئی نہیں. جو ان پڑھ ہو
آنکھیں اللہ نے اس کو بھی دی ہیں، ان پڑھ کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جاہل کو بھی آنکھیں دی ہیں، اور ابو بکر و عمر کے لیے اللہ نے علم نہیں آنکھوں پہ فیصلہ رکھا میں تے کو حوالہ دکھاؤں، میں تے کو حوالہ دکھاؤں، میں حوالہ دکھاؤں، میں کہ حوالے پڑھتے کر، میں تے کو مدینہ دکھاؤں، کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابوں پہ تولو، دنیا کے بادشاہوں کو تولو۔ لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، چند سالوں کے بعد پھر نیا کام دیتے ہیں، کہتے آپ دوبارہ ہماری دکان پہ آئیے گا، بس اب وہ ساتھ والی دکان ہماری ہے، وہ ہماری نہیں ہے، بھئی اب کیوں بدلنی؟ بس وہ بھجوالی کا تو آپ کو پتہ ہے وال چنگی تو نہیں ہوئی، یہ گال کرے گا بھجوالی تو چنگی نہیں ہوئی، تو بس بھجوالی نے تھوڑا یا مسئلہ تھی کیا، میں ہوں بھئی دکان دیتی ہے تو اپنی میری دکان بے محلے دے وچ کڈھاں بنا ہوئے کہ ساتھ خدمت دا موقع دے ہو، تو کارڈ پہ ایڈریس دوسرا لکھا ہوتا ہے، نمبر دوسرا لکھا ہوتا ہے، اب یہ اپنے سارے لوگوں کو بتاتا ہے میرا ایڈریس چینج ہو گیا، پچھلے پارٹنر سے میرا تعلق نہیں رہا، کروڑ پکا کے لوگوں تمہارے ایڈریس چینج ہوتے، 1400 سال میں جو مصطفیٰ کا ایڈریس ہے وہی ابو بکر کا ایڈریس ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر، جو ایڈریس مصطفیٰ کا ہے اسی ایڈریس پہ چلتے جانا، ابو بکر سے ملاقات ہوگی، جو ایڈریس مصطفیٰ کا ہے اسی پہ چلتے جانا، فاروق اعظم سے ملاقات ہوگی، ابو بکر عمر کے معاملے میں دلیل کی ضرورت ہے کوئی نہیں، جب بات ابو بکر عمر کی آئے گی، بات پیغمبر نے پہلو میں سلا کے بتا دیا، جو ان کا ہے میرا ہے، جو ان کا نہیں مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا، حضور نے رو نہیں اسی ربیع الاول میں پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ولادت کے وقت ابو بکر نہیں تھے، ابو لہب موجود تھا، 2 سال آقا دو جہاں سے عمر کم ہے، ابو لہب نے حضور کے آنے پہ لونڈی کو آزاد کیا، تیرا کیا کمال ہے، میرے نبی آیا ہی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، یتیموں کو کھانا کھلایا، تیرا کمال نہیں، مصطفیٰ کریم آئے ہی یتیموں کو کھلانے کے لیے تھے، 40 سال تک مکہ میں میرے نبی کا مخالف کوئی نہیں، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، یہاں ابو بکر بھی موجود ہے اور ابو لہب بھی موجود ہے، ایک نے مانا ایک نے نہ مانا، اب میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن وہ برفیاں کا اقامہ سن یا کوئی نہ، وہ لڈوئی کا اقامہ سن یا کوئی نہ، اعلان نبوت کے وقت کیا ہوا، ابو لہب نے پتھر مارا اور ابو بکر ڈھال بن گیا، ابو بکر نے مانا، ابو لہب نے انکار کر دیا، یہاں پہ قرآن نے پھر فرق کیا، 40 سال کے بعد فرق کیا، اور فرق کیا کیا، جس نے انکار کیا قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب و تب، اور جس نے مانا قرآن اس کی صحابیت کا گواہ بن جاتا، سبحان اللہ۔ اب کوئی یہ کہے 40 سال تک جی کام چلتا بھی آئی، بندے جو سارے کٹھے ہان تے بدے رمینا انہیں کیڑی ضرورت آئی، کیڑی ضرورت آئی، 40 سال تک جو سارے کٹھے بندے ہان کہ حرج تک کوئی نہ آئی، بائی میں کام چلتا بھی آئی تے چلتا رویا، لیکن حضور کو اللہ نے ولادت کے لیے نہیں رسالت کے لیے بھیجا، قرآن میں جب جب جہاں جہاں پڑھے، تورات و انجیل کو جب جب جہاں جہاں پڑھے، وہاں مقصد ولادت نہیں ہے، مقصد رسالت ہے، اور رسالت سے مقصد ہدایت ہے، پاک پیغمبر آئے، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے
ماننے والوں نے انکار کیا حضور کے آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا صدیق کون ہے زندیق کون ہے پتہ نہیں تھا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے حضور کے آنے پر پتہ چل گیا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے صدیق کون ہے صدیق کون ہے پتہ چل گیا مکہ کا سردار انکار کرے جہنم میں جائے گا غلام ابن غلام مارتا چلا جائے چلے گا مکہ کی گلیوں میں کھٹکا جنت میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ ہے اعظم زندہ ہے اعظم زندہ ہے اعظم نعرہ تکبیر 40 سال تک اندھیرا 40 سال کے بعد اجالا میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا اہل علم موجود ہے صرف ایک آیت پڑھ کر آگے جاؤں گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 40 سال کے بعد منظر بدلا کیسے بدلا ایسے سمجھو رات کے 11 بجنے کو ہیں روشنیاں بند ہو جائیں روشنیاں آپ کو سفید کپڑے کا رنگ کون سا نظر آئے گا بولو اور نیلے کا اور سلور کا اور گلابی کا ایک آدمی چپکے سے بلب جلاتا ہے سب دیکھتے ہیں اچھا کالا یہ ہے اچھا تم ہو اور وہ حق نواز کو گالیاں نکالتے تو نے بلب کیوں جلایا اور وہ اعظم طارق کو گالی نکالتا ہے تیرے بلب جلانے کی وجہ سے میرے کپڑے کالے ہو گئے بھائی کالے نہیں ہوئے جو پہن کے آئے تھے وہی نظر آئے 40 سال تک پتہ نہیں تھا حضور نے روشنی جلائی ماننے والے بکرے نہ ماننے والے بکرے اب کوئی کہے کہ حضور عجیب رحمت للعالمین کا اثر ظاہر کرتے ہیں کہ کسی کو جہنمی بنایا کسی کو جنتی بنایا نہ بابا ایسا نہیں ہے حضور نے اطلاع دی خصلت جن کی بری تھی رب پہلے سے جانتا تھا کہتے جی کیسے کہروڑ مکہ میں ہو جائے بارش پانی صاف شفاف آیا بھی بادلوں سے اور زمین پہ گرا تو زرخیز زمین پہ گرا تو کیفیت اور ہے کوڑے پہ گرا تو کیفیت اور ہے کچے پہ گرا تو کیفیت اور ہے پکے پہ گرا تو کیفیت اور ہے پاک پیغمبر کا 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو قرآن کمی برسا ابو بکر کے دل پہ گرا کیفیت اور ہے ابو جہل کے دل پہ گرا کیفیت اور ہے کہروڑ مکہ میں ہو جائے بارش بیلی زمین پہ گرے بدبو میں اضافہ ہوتا ہے زرخیز زمین پہ گرے خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے پاک پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد پاک پیغمبر کی برستی ہوئی رحمت ابو لہب کے دل کے زمین پہ گری زمین گندی تھی کفر میں اضافہ ہوا زمین گندی تھی بدبو میں اضافہ ہوا ابو جہل کے دل کے زمین پہ گری زمین گندی تھی بدبو میں اضافہ ہوا سختی میں اضافہ ہوا عتبہ و شیبہ کے دلوں پہ گری بدبو میں اضافہ ہوا شیطنت میں اضافہ ہوا بارش ہوئی تھی ابو بکر کے دل پہ گری زمین صاف تھی زرخیز تھی برابر تھی صداقت کے پھول کھل گئے عمر کے دل پہ گری عدالت کے پھول کھل گئے عثمان کے دل پہ گری حیا کے پھول کھل گئے علی کے دل پہ گری شجاعت کے پھول کھل گئے پانی واحد تھا کوئی جنت میں گیا کوئی جہنم میں گیا میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کے آبا و اجداد کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کے دلوں کی زمینوں کو خوشبودار بنایا تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر یہ عادی بات ہے کہ صحابہ جنت میں گئے پوری یہ ہے وہ آئے بھی جنت سے
رہے بھی جنت میں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسے؟ کیسے رہے؟ وہ تو انگاروں پہ جلتے رہے. کیسے رہے؟ ان کے تو ٹکڑے احد پہاڑ پہ بکھرے. جنت میں کیسے رہے؟ ابلتے کڑاہوں میں چھلانگے لگا گئے. میں نے کہا صرف اتنا بتاؤ، مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک جنت سے کم ہے؟ کم ہے؟ تجھے خواب میں نظر آ جائے تو نصیب والا، اور ابو بکر گود میں سلائے. خلیفہ مامون الرشید نکلا نا گھر سے، اس زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں، لوگ بادشاہوں کو شکل سے پہچانتے نہیں تھے. اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا وقت کے بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا اچھا، کسی نے کہا برا. ایک آدمی نالی صاف کر رہا تھا، اس نے اس کو پوچھا ہاں بھائی تمہارا بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرے کو بڑا سوال نہیں پوچھی کر. اس نے صفائی کا سامان سائڈ پہ رکھا، کپڑے برابر کیے اور کہا میرا بادشاہ کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے. مامون نے کہا ناک تیرا نالی میں، سرین تیری آسمانوں سے لگی ہوئی ہے. ناک تیرا نالی میں، باتیں ابو بکر صدیق پہ کرتے ہو. ناک تمہارا نالی میں، باتیں اس کے لیے جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر، گلی 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 نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر. اس کو خواب میں زیارت ہو، یہ نصیب والا. ابو بکر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھے، بدر میں کھڑے ہو، احد میں کھڑے ہو، تو سوتی آنکھوں سے دیکھے، وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے. اور پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر میں پاک پیغمبر نے مصلی دیا حضرت ابو بکر صدیق کو. سبحان اللہ. اہل حدیثوں، تمہاری مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی انگلی نہ اٹھائے. دیوبندیوں، تمہاری مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی انگلی نہ اٹھائے. بریلویوں، تم مصلی امام کو دے دو کوئی انگلی نہ اٹھائے. ابو بکر کو مصلی مسجد کمیٹی نے تو نہیں، مصطفیٰ نے دیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم نے دیا یا نہیں دیا؟ اور پیچھے نمازیں پڑھنے والے عمر فاروق ہے، سبحان اللہ. عثمان غنی ہے، سبحان اللہ. علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. اتنا امام ڈاگ تھی ویندا ہے. سبحان اب اللہ. میرے پیچھے ڈی پی او صاحب نماز پڑھتے اتنا امام دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. تو آپ کو پتہ نہیں میرے پیچھے وزیر اعلیٰ نماز پڑھتا ہے، وہ 4 رکعت ظہر دیاں پڑھاون والا اسلام آباد چوں دی ٹور ہی وکھری ہوندی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ نہیں میرے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھتا ہے. جے تیرے پیچھے وزیر اعظم پڑھتا ہے، ابو بکر دے پیچھے فاروق اعظم پڑھتا ہے. سبحان اللہ. نمازیوں کا لیول تو چیک کرو، سبحان اللہ. نمازیوں کا معیار تو چیک کرو. سبحان اللہ. حضور کے چچا عباس ابو بکر کے پیچھے، سبحان اللہ. نواسے حسن و حسین ابو بکر کے پیچھے، سبحان اللہ. دوہرے داماد عثمان ابو بکر کے پیچھے، سبحان اللہ. مراد مصطفیٰ عمر ابو بکر کے پیچھے. سبحان اللہ. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. اتنے بڑے مسلمان اگر ابو بکر کو امام مان گئے، کوئی چوڑا نہ بھی مانے تو ابو بکر کو فرق نہیں پڑتا. ابو بکر کی شان بڑی بلند ہے، ابو بکر کا مقام بڑا بلند ہے، عظمت بڑی بلند ہے. اس کے بعد پھیلانے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، باتیں نکالنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد بی بی حضرت ابو بکر کے پاس گئی، دربار میں کھڑا رکھا اور بی بی کو حق نہیں دیا. پہلے تم دربار ثابت کرو، پہلے تو دربار ثابت کرو. نہیں، وہ مسجد تھی اور ایک لعین نے مسجد نبوی کی یہ کہہ کر توہین کی. ایک لعین نے مسجد نبوی کی یہ کہہ کر توہین کی کہ بی بی زہرا کو جہاں کھڑا رکھا جائے
اس کو میں مسجد نہیں دربار کہوں گا. حضور کی مسجد کی توہین کرنے والے، حضور کی مسجد کی بے حرمتی کرنے والے، میں تم سے پوچھتا ہوں جس فاطمہ الزہرا نے یہ وصیت کی ہو میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، جس فاطمہ الزہرا نے پل صراط پہ گزرنا ہو تو نوری اعلان کر دے کہ آنکھیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی نے گزرنا ہے، وہ مصطفیٰ کی بیٹی چند کھجوروں کے لیے، سبحان اللہ، چند کھجوروں کے لیے. اور اگلی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گئی ہی نہیں. جاءت اور ارسلت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی کو بھیجا. کسی کو بھیجنا بھی قائم مقام ہوتا ہے، اور کسی کو بھیجنے کے بعد حضور کے فرمان سامنے آ جانے کے بعد دوبارہ حضرت فاطمہ الزہرا نے خاموشی کی. اگر اس پہ کوئی بات باقی ہوتی تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اٹھائی جاتی، حضرت عثمان کے دور میں اٹھائی جاتی، حضرت علی خود اپنے دور میں بال فدق کی تقسیم کو توڑ کر تبدیل کرتے. اگر علی نے بھی نہیں کیا، عمر اور عثمان نے بھی نہیں کیا، تو ماننا پڑے گا حضرت فاطمہ الزہرا کو ابو بکر کے فیصلے پر ایسا اعتماد تھا کہ اس اعتماد پر عمر بھی قائم رہے، عثمان بھی قائم رہے، علی بھی قائم رہے. اور اس سے اگلی بات، تم تو کہتے ہو کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے، تو حضرت علی اگر خلیفہ بلا فصل ہیں تو حق مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ حضرت علی کے پاس جاتی. ان کا ابو بکر صدیق کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے تمہارے مطابق کہ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل سمجھا. کہتے نہیں، اصل میں وہ غصب کیا تھا، اصل میں وہ غصب کیا تھا. لمحہ بھر کے لیے تمہاری بات پہ نظر کر لیں تو پھر مجھے بتاؤ، حضور کی بیٹی یہ تو کہنے گئی کہ کھجوریں دے دو، یہ نہیں کہنے گئی کہ میرے خاوند کا منصب دے دو. حضور کی بیٹی کو کھجوروں کا لالچ بتاتے ہو، اور حضور کے منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی اور ہے. نبی کی بیٹی کھجور کا تقاضا کرے اور منصب سے ہٹنے کا کہے ہی نہ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے حق سمجھا تھا اور ابو بکر سے آنے والی بات کو سچ سمجھا تھا. 1400 سالوں میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کے مصلی کے وارث سیدنا ابو بکر صدیق ہے. 1400 سال میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضی ہے، تمام صحابہ اہل بیت مسلمانوں کے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کے سپارے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کی آنکھوں کا تارا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان صحابہ بھی ہے، ہمارا ایمان اہل بیت بھی ہے، ہمارا ایمان ازواج مطہرات بھی ہیں، ہمارا ایمان حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، ہمارا ایمان حضور کے بیٹے بھی ہیں. اور میلی نظر دیکھنے والے کو ہم کل بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے، آج بھی مسلمان ہیں. اس سے اگلی بات، ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی سرزمین پر ان مقدس شخصیات کے تحفظ کے لیے قانون بنے، جن کا سناخوان رب کا قرآن ہو، ان کی عزت کا تحفظ کلمے کے نام پر بننے والے ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل پیش کیا. آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی اور دکھ بھی ہوگا، اگر آج آپ کے کہروڑ پکا میں کوئی شخص کسی عورت کو دھکا دے دے اور اس کے کپڑے پھٹ جائیں، وہ کہروڑ پکا کی بیٹی تھانے میں درخواست دینے کے لیے جائے، اس پر جو دفعہ لگائی جائے گی وہ 354A، جس کا مطلب ہے کہ اس کو 14 سال جیل میں رہنا پڑے گا جس نے کہروڑ پکا کی بیٹی کو دھکا دیا. لیکن اگر کوئی رسول اکرم کی بیٹی کی گستاخی کرے، اس پہ درخواست پہ دفعہ لگتی ہے 298A، جس کا مطلب ہے یہ صرف 3 سال سزا یا صرف 500 روپے جرمانہ.
کہرول پکا کی بیٹی کو دھکا دینے والے کے لیے تو 14 سال کی سزا ہے، ابو بکر کی بیٹی کی گستاخی کرنے والے کے لیے، نبی کی بیٹی کی گستاخی کرنے کے لیے صرف 3 سال کا کمزور قانون یا صرف 500 جرمانہ دے دیا جائے اور وہ بندہ قبل از گرفتاری بھی رہا ہو سکتا ہے، کیا یہ قانون ان مقدس شخصیات کے تحفظ کے لیے مناسب قانون ہے؟ سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش کیا، اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کو، صحابہ اہل بیت کی حرمت کو قانونی تحفظ کے ذریعے یقینی بنایا جائے۔ اور اس بل میں کیا تھا؟ اس بل میں یہ تھا جہاں بھی میرے نبی کا نام آئے گا ساتھ خاتم النبیین لازمی لکھا جائے گا، جہاں حضرت ابو بکر کا نام آئے گا ساتھ خلیفہ راشد لازمی لکھا جائے گا، جہاں حضور کی بیوی حضرت خدیجہ کا نام آئے گا ساتھ ام المومنین لازمی لکھا جائے گا، اور صحابہ کے ناموں کے آخر میں رضی اللہ لکھا جائے گا۔ ایک طبقہ مٹھی بھر لوگ گماشتے اٹھے، کہنے لگے ہم کسی کے ساتھ رضی اللہ لگانے کے لیے تیار نہیں، رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ سے پوچھیں گے، لعنت اللہ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، رضی اللہ کے فیصلے رب کے کلام کے ہیں، رضی اللہ کے فیصلے اللہ کا قرآن دے گیا۔ پاک پیغمبر کی جماعت کے تحفظ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ قانون پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا۔ اس کے بعد مٹھی بھر لوگوں کے احتجاج کے بعد اس کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے روکا، اور پچھلے ربیع الاول میں عثمان بزدار کو پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا، عثمان بزدار تحفظ بنیاد اسلام بل کو سی ایم سیکریٹریٹ سے سائن کر کے بھیجو اور گورنر سے دستخط کروا کے اس کو قانون بنواؤ۔ آج 1 سال کے بعد اللہ نے موقع دیا، پرویز الہی صاحب آپ جب سپیکر تھے، آپ نے اور ہم نے مل کر تحفظ بنیاد اسلام بل پر کام کیا تھا، آج آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ لوگ بھول جائیں گے آٹا سستا تھا یا نہیں تھا، لوگ بھول جائیں گے نوکریاں ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ حضور کی ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کی حرمت کے قانون پر دستخط کریں، گورنر سے قانون بنوائے، قیامت کی صبح تک کے لیے آپ زندہ باد۔ اور آپ ووٹوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کا قانون پاس کرو، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار؟ لبیک 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 لبیک۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کو قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ تحفظ بنیاد اسلام بل کو قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ مہنگائی کے لیے، کسان کھاد کے لیے، بے روزگار روزگار کے لیے سڑکوں پہ آتے، تحفظ بنیاد اسلام بل کو قانون بنوانے کے لیے آپ کو لاہور بلایا گیا تو آؤ گے؟ آپ کو اسلام آباد بلایا گیا تو آؤ گے؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے بیدار رہو گے؟ صحابہ اہل بیت کی حرمت کے لیے بیدار رہو گے؟ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت تو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے یہ کہہ کر آپ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، کہ جال کے بس سیادوں کے اب شرریں گلنے والے ہیں، ہمت تبھی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور بچا لیں۔ حضرات اعلان سے بات فرمائیں، 28 اکتوبر بروز جمعہ المبارک